آج ہم ایک ایسی تحریر کا گہرا جائزہ لینے والے ہیں جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہے۔ ہمارے پاس "دی مرسی ٹو دی ورلڈز" نامی کتاب سے کچھ اقتباسات ہیں جو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ان کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہی اس تحریر کا پہلا جملہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ لکھا ہے، یہ کسی عام انسان کی کہانی نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کی کہانی ہے۔ یہ تو شروع میں ہی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ تحریر اس دعوے کو کیسے ثابت کرتی ہے اور ان کی شخصیت کے وہ کون سے پہلو ہیں جو انہیں تاریخ کی دوسری عظیم شخصیات سے الگ کرتے ہیں۔ جی، یہ واقعی ایک بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اس گفتگو میں ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم صرف اور صرف فراہم کردہ ماخذ کی بنیاد پر اس دعوے کی گہرائی میں اتریں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ تحریر ان کی زندگی کے کن واقعات، کن تعلیمات اور کن خصوصیات کو سامنے لاتی ہے۔ مطلب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ صرف ایک تاریخی رہنما نہیں تھے، بلکہ اس سے کچھ بڑھ کر تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تحریر اپنا مقدمہ کیسے پیش کرتی ہے۔ بہترین۔ تو تحریر کی شروعات ہی ان کے بنیادی لقب سے ہوتی ہے، رحمت للعالمین۔ قرآن کی سورۃ الانبیاء کا حوالہ دیا گیا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ جب ہم رحمت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں نرمی اور شفقت آتی ہے، لیکن تمام جہانوں کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بہت ہی وسیع تصور ہے۔ یہ واقعی بہت وسیع ہے، اور تحریر اس نقطے پر بہت زور دیتی ہے۔ دیکھیں، تمام جہانوں کا مطلب صرف اس وقت کا عرب معاشرہ یا صرف انسانوں تک محدود نہیں۔ ماخذ کے مطابق اس کا دائرہ کار قیامت تک آنے والی تمام نسلوں، تمام قوموں، بلکہ جنات اور دوسری مخلوقات تک پھیلا ہوا ہے۔ اچھا۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لقب صرف ایک اعزازی خطاب نہیں، بلکہ یہ ان کے مشن کا آپ کہہ لیں خلاصہ ہے۔ تحریر یہ بتاتی ہے کہ ان کی تعلیمات، ان کے قانون، حتیٰ کہ جنگ کے اصول بھی اسی رحمت کے محور کے گرد گھومتے ہیں۔ یعنی جنگ کے اصولوں میں بھی رحمت؟ جی بالکل۔ مثال کے طور پر جنگ کے دوران بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور یہاں تک کہ درختوں کو نقصان پہنچانے سے منع کرنا، یہ اسی آفاقی رحمت کا عملی اظہار ہے۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا پیغام کسی ایک نسل یا قوم کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ وقت اور جغرافیہ کی حدود سے ماوراء ہے۔ یہ خیال ہی ان کے مشن کو ایک عالمی حیثیت دیتا ہے۔ بالکل، اور یہی آفاقیت انہیں تاریخ کے ان رہنماؤں سے ممتاز کرتی ہے جن کے پیغام اکثر اپنی قوم یا اپنی سلطنت تک ہی محدود تھے۔ تحریر کے مطابق ان کا پیغام انسانیت کے نام ایک عالمی پیغام تھا۔ تو ایک طرف تو یہ آفاقی رحمت ہے، اور دوسری طرف تحریر ان کے ذاتی مقام و مرتبے پر بات کرتی ہے، جو کہ حیران کن ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ قرآن کی سورۃ الاحزاب کا حوالہ ہے کہ اللہ اور فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ وہ ان پر درود و سلام بھیجیں۔ تحریر کہتی ہے کہ ایک ایسا اعزاز ہے جو تاریخ میں کسی اور انسان کو نہیں دیا گیا۔ جی، اور یہ ان کے مقام کی بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ تحریر اس مقام کو مزید واضح کرنے کے لیے صحیح مسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیتی ہے، جس میں وہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور یہ فخر نہیں۔ اور یہ فخر نہیں؟ جی، اس میں آگے وضاحت ہے کہ شفاعت کا آغاز ان سے ہوگا۔ قبر سے اٹھنے والوں میں وہ پہلے ہوں گے، اور جنت میں داخل ہونے والوں میں بھی وہی پہل کریں گے۔ یہ تفصیلات ان کے غیر معمولی روحانی مرتبے کو بیان کرتی ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ تضاد نظر آتا ہے۔ عام طور پر جب کسی شخص کو اتنا بلند مقام اور اختیار ملتا ہے تو اس کے کردار میں تکبر یا سختی آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تاریخ تو ایسے بادشاہوں اور رہنماؤں سے بھری پڑی ہے، لیکن تحریر ان کے بلند مقام اور ان کے ذاتی اخلاق دونوں پر ایک ساتھ زور دیتی ہے۔ یہ کتاب ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے کی ضد کے طور پر نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کے طور پر کیسے پیش کرتی ہے۔ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور تحریر کے مطابق ان کی عظمت کا راز ہی اسی میں ہے۔ ان کا کردار ان کے مقام کی عملی تفسیر تھا،
ماخذ اس کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کو بنیاد بناتا ہے کہ ان کا اخلاق قرآن تھا۔ یعنی وہ چلتا پھرتا قرآن تھے؟ بالکل، یعنی وہ قرآن کی تعلیمات کا عملی نمونہ تھے۔ تحریر میں جو مثالیں دی گئی ہیں وہ اسی بات کو واضح کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا راتوں کو اس قدر طویل قیام کرنا کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہیں، تو انہوں نے جواب دیا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کا بلند مقام انہیں عبادت سے غافل نہیں کرتا تھا بلکہ اور زیادہ شکر گزاری کی طرف لے جاتا تھا۔ اور صرف اپنی عبادت ہی نہیں بلکہ دوسروں کے لیے درد اور فکر، اپنی امت کے لیے رونے والی روایت کا بھی ذکر ہے۔ جی، صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہوئے گریا اور کہا، اے اللہ میری امت میری امت۔ یہ ان کی گہری شفقت اور ذمہ داری کے احساس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ تحریر کے مطابق ان کا مقام ان کے کردار سے الگ نہیں تھا۔ ان کی رحمت، ان کی عاجزی اور ان کی شفقت ہی ان کے بلند مقام کی دلیل تھی۔ یعنی طاقت اور اختیار ان کے کردار کو خراب کرنے کے بجائے اسے مزید نکھارنے کا ذریعہ بنے۔ بالکل، یہی ان کی شخصیت کا کمال تھا۔ تو ایک طرف ہم یہ بلند آسمانی مقام دیکھ رہے ہیں، لیکن ماخذ ہمیں فوراً زمین پر واپس لے آتا ہے اور یاد دلاتا ہے کہ اس مقام تک کا سفر پھولوں کی سیج نہیں تھا، اس کی بنیاد شدید ترین مشکلات پر رکھی گئی تھی۔ جی بالکل، تحریر ان کی پیدائش سے بات شروع کرتی ہے جو مکہ میں عام الفیل یعنی ہاتھی والے سال میں ہوئی۔ کتاب اسے ایک بڑی نشانی قرار دیتی ہے۔ یہ وہ سال تھا جب یمن کا بادشاہ ابرہا ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ کو ڈھانے آیا تھا اور اللہ نے پرندوں کے ذریعے اس لشکر کو تباہ کر دیا تھا۔ اچھا، مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی ایک خدائی مداخلت نے اس مقدس سرزمین کی حفاظت کی، گویا یہ آنے والے عظیم واقعے کا پیش خیمہ ہو۔ ایک بہت ہی علامتی آغاز، لیکن اس کے بعد مشکلات کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تحریر میں طائف کے واقعے اور سماجی بائیکاٹ کا ذکر ہے، لیکن یہ بائیکاٹ صرف ایک جملے میں بیان ہوا ہے، 3 سال کا مکمل بائیکاٹ۔ ماخذ اس کی شدت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ یہ صرف سماجی دوری تو نہیں تھی، یہ تو بھوک اور افلاس کی طرف دھکیلنے کی ایک منظم کوشش تھی۔ آپ نے صحیح کہا، یہ صرف سماجی دوری بالکل نہیں تھی۔ تحریر کے مطابق یہ مکمل معاشی اور معاشرتی ناکہ بندی تھی۔ شعب ابی طالب نامی گھاٹی میں مسلمانوں اور بنو ہاشم کو 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ کوئی ان سے رشتہ ناطہ نہیں کرے گا، کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا اور کوئی ان تک کھانا نہیں پہنچنے دے گا۔ 3 سال تک؟ جی، حالات اتنے سنگین ہو گئے تھے کہ صحابہ کرام کو درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے ابال کر کھانے پڑے۔ بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں گھاٹی سے باہر سنائی دیتی تھیں۔ یہ جسمانی، ذہنی اور جذباتی اذیت کا ایک بہت طویل دور تھا۔ یہ ان کے صبر اور ان کے ساتھیوں کی وفاداری کا شدید ترین امتحان تھا۔ 3 سال تک ایسی صورتحال، یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اس سب کے باوجود وہ اپنے پیغام پر کیسے قائم رہے؟ تحریر اس کا جواب ان کے غیر متزلزل یقین اور عزم میں دیتی ہے۔ کتاب میں ان کے اس مشہور قول کا حوالہ دیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا جب کفار نے ان پر دباؤ ڈالا۔ انہوں نے کہا، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں تاکہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، تب بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ اسے غالب کر دے یا میں اسی کوشش میں ہلاک ہو جاؤں۔ واہ! یہ جملہ محض الفاظ نہیں، یہ اس عزم کی عکاسی کرتا ہے جو شعبہ ابی طالب کی بھوک اور طائف کے پتھر بھی نہیں توڑ سکے۔ ماخذ ان مشکلات کو ناکامی کے طور پر نہیں دیکھتا، بلکہ ان کے پیغام کی سچائی پر ان کی ثابت قدمی کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ صبر اور ثابت قدمی کی یہ مثالیں تو اپنی جگہ، لیکن ماخذ میں ایک ایسے واقعے کا بھی ذکر ہے جو انسانی تجربے سے بالکل ماورا ہے۔ کیا اسراء و معراج کا واقعہ اسی صبر کا انعام تھا؟ تحریر اسے اسی طرح پیش کرتی ہے۔ عام الحزن یعنی غم کا سال، جب ان کی اہلیہ حضرت خدیجہ اور ان کے محافظ چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور طائف والوں نے انہیں لہو لہان کر دیا، تو اس کے بعد اللہ نے انہیں یہ آسمانی سفر عطا کیا۔
اچھا۔ قرآن کی سورۃ الاسراء کا حوالہ دیتے ہوئے کتاب بتاتی ہے کہ یہ سفر مکہ سے یروشلم اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں کے اوپر تک کا تھا۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، بلکہ اس میں گہرے پیغامات تھے۔ یروشلم میں تمام انبیاء کی امامت کروانا اس بات کا علامتی اعلان تھا کہ ان کا پیغام پچھلے تمام انبیاء کے پیغامات کا تسلسل اور اس کی تکمیل ہے۔ اور پھر اللہ سے براہ راست گفتگو، یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو انہیں تمام مخلوقات میں ممتاز کرتا ہے۔ جی، اور تحریر اسی نقطے پر زور دیتی ہے۔ یہ ان کے مقام اور مرتبے کا عروج تھا، لیکن یہاں جو بات سب سے زیادہ متاثر کن ہے وہ یہ ہے کہ اس آسمانی معراج کے بعد جب وہ زمین پر واپس آئے تو ان کے کردار میں وہی رحمت اور عاجزی برقرار رہی۔ وہ آسمانوں پر اللہ سے ہم کلام ہو کر آئے تھے، لیکن زمین پر وہ ایک یتیم کا سر سہلا رہے تھے، ایک غریب کی مدد کر رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ خندق کھود رہے تھے۔ یہی وہ امتزاج ہے جو تحریر کے مطابق ان کی شخصیت کو غیر معمولی بناتا ہے۔ اور اس امتزاج کی سب سے بڑی عملی مثال شاید فتح مکہ ہے، ایک ایسا موقع جہاں انسانی فطرت انتقام کا تقاضا کرتی ہے۔ بالکل، اور یہاں طاقت کا توازن سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تاریخ فاتحین سے بھری پڑی ہے جو فتح کے بعد خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں اور اپنے دشمنوں کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ جب وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح کے طور پر مکہ میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے وہ تمام لوگ سر جھکائے کھڑے تھے جنہوں نے انہیں قتل کرنے کی سازشیں کی تھیں، ان پر پتھر برسائے تھے اور ان کے ساتھیوں کو اذیتیں دے کر شہید کیا تھا۔ ان کے پاس ہر طرح کا اختیار تھا، وہ چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے ایسا بالکل نہیں کیا۔ انہوں نے ان سب سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ وہ سب خوفزدہ تھے، لیکن انہیں ان کی رحمت کا اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے کہا، آپ ایک شریف بھائی اور ایک شریف بھائی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اپنا وہ تاریخی جملہ کہا۔ جی، انہوں نے فرمایا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ماخوذ اس واقعے کو اس لیے غیر معمولی قرار دیتا ہے کیونکہ یہاں رحمت کمزوری کی علامت نہیں بلکہ طاقت کے عروج پر کیا گیا ایک شعوری انتخاب۔ یہ فرق ہی اس واقعے کو محض ایک تاریخی فتح سے بڑھ کر ایک اخلاقی مثال بنا دیتا ہے۔ یہ رحمت للعالمین کے لقب کا سب سے بڑا عملی ثبوت تھا۔ اس کے بعد ان کی زندگی کا آخری حصہ آتا ہے اور ان کا آخری پیغام خطبہ حجۃ الوداع۔ تحریر اسے انسانی حقوق کا پہلا عالمی منشور کہتی ہے۔ اور ایسا کہنے کی بہت ٹھوس وجوہات ہیں۔ ذرا 7ویں صدی کے عرب معاشرے کا تصور کریں جو قبائلی عصبیت، نسلی تفاخر اور معاشی استحصال پر قائم تھا۔ اس پس منظر میں انہوں نے 1,00,000 سے زیادہ کے مجمع کے سامنے اعلان کیا، اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ گورے کو کالے پر، سوائے تقوی کے۔ یہ تو نسل پرستی پر کاری ضرب تھی۔ بالکل۔ پھر انہوں نے عورتوں کے حقوق، غلاموں کے حقوق اور معاشی انصاف کی بات کی۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات تھا جو وہ اپنی امت کو دے کر جا رہے تھے۔ اور ان کے آخری الفاظ بھی بہت کچھ بتاتے ہیں۔ تحریر کے مطابق دنیا سے رخصت ہوتے وقت ان کی زبان پر آخری الفاظ تھے، نماز، نماز، اور جن کے تم مالک ہو، یعنی اپنے زیر دست۔ ایک طرف اللہ کا حق اور دوسری طرف کمزوروں کا حق۔ یہ ان کی ترجیحات کو واضح کرتا ہے۔ جی، اور یہیں پر ان کی میراث کا حتمی نقطہ آتا ہے۔ تحریر صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے انہیں خاتم النبیین یعنی انبیاء کے سلسلے کو مہر لگانے والا قرار دیتی ہے۔ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کی سورۃ المائدہ کی آیت کا حوالہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی انسانیت کے لیے حتمی اور مکمل نمونہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ ہم نے ان کے کردار، ان کی ثابت قدمی اور ان کی رحمت پر بات کی، لیکن تحریر میں کچھ ایسے واقعات کا بھی ذکر ہے جو انہیں تاریخ کے دائرے سے نکال کر آلموسٹ مافوق الفطرت دائرے میں لے جاتے ہیں، جیسے چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یا انگلیوں سے پانی کا بہنا۔ سننے والوں کے لیے ان واقعات کو سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تحریر ان واقعات کو، جنہیں معجزات کہا جاتا ہے، محض کہانیاں بنا کر پیش نہیں کرتی۔ مصنف کا نقطہ یہ ہے کہ یہ واقعات ان کی نبوت کی دلیل ہیں۔ دیکھیں، تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ، فاتحین اور فلاسفر گزرے، لیکن ان میں سے کسی نے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا دعویٰ نہیں کیا۔
صحیح بخاری کی روایت کا حوالہ ہے کہ مکہ والوں کے مطالبے پر انہوں نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اور انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا۔ جی، اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ ایک سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنی انگلیاں ایک برتن میں رکھیں اور ان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جس سے 1400 لوگوں نے وضو کیا اور پیا۔ اور صرف یہی نہیں، بے جان چیزوں سے بھی ان کا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ جی، جیسے ممبر بننے سے پہلے وہ کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور وہ اس پر تشریف لے گئے تو اس تنے سے ایک بچے کی طرح سسک سسک کر رونے کی آواز آئی، جس پر انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو وہ خاموش ہوا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ وہ فرماتے تھے، میں مکہ کے اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو ان واقعات کا مقصد کیا ہے؟ تحریر کے مطابق یہ واقعات انہیں محض ایک ذہین رہنما، ایک مسلح یا ایک کامیاب جرنیل کے زمرے سے نکال کر اللہ کے رسول کے مقام پر فائز کرتے ہیں۔ یہ ان کے دعوے کی الوہی تصدیق ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس پوری گفتگو اور اس تحریر کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ماخذ کے مطابق پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کئی جہتوں کا مجموعہ ہے۔ وہ ایک طرف تو اللہ کے آخری رسول، قیامت کے دن شفاعت کرنے والے اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ دوسری طرف وہ ایک شفیق باپ، ایک وفادار دوست، ایک عادل حکمران اور ایک بہادر سپہ سالار۔ ان کی زندگی میں آسمانی بلندی بھی ہے اور زمینی حقیقت بھی۔ آیت پر بات ختم کرتی ہے۔ جی، سورۃ الاحزاب کی آیت، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ ان کی زندگی صرف عقیدت کا مرکز نہیں بلکہ تقلید کے لیے ایک عملی نمونہ ہے۔ اور یہ بھی کہ ان کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ النساء میں ہے۔ بالکل، اور اس جائزے کے بعد سننے والوں کے لیے ایک سوچ یہ بنتی ہے کہ یہ تحریر صرف تاریخی معلومات نہیں دیتی بلکہ ایک عملی نمونہ پیش کرتی ہے۔ اس گفتگو کے بعد غور طلب بات صرف یہ نہیں کہ وہ کون تھے، بلکہ یہ ہے کہ قیادت، رحم دلی، انصاف اور ثابت قدمی کے حوالے سے ان کا پیش کردہ نمونہ آج ہماری اپنی سمجھ اور زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ صرف ماضی کا ایک قصہ نہیں، ماخذ کے مطابق یہ ایک زندہ مثال ہے جس سے ہر دور میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔